ہماری فہرست میں 2 مقررین کے نام شامل ہیں۔ آپ نے کو اشتہارات کے ذریعے اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ رہتے ہوئے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ کی خدمت میں صرف ان اشعار کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ زیادہ تعارف نہ کراتے ہوئے حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبِ خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ قابل احترام معزز علماء عظام، قابل قدر بزرگوں بھائیوں، رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی انتہائی دلچسپ اور خوبصورت پروگرام آپ سن رہے تھے۔ جو بچہ اناؤنسری کر رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ مجھا ہوا ایک ناظم اجلاس ندامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ جن بچوں نے تقریریں پیش کیں، مکالمے پیش کیے، انہیں بھی سننے کے بعد دل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو انداز مجھے ہوئے مقررین کا ہے۔ حالانکہ جب ان کی عمریں اور ان کی قد کاٹھیاں دیکھنے کو ملیں تو میرے دل نے اور آپ کے دل نے کہا کہ یہ عمر تو گلیوں میں گولیاں کھیلنے کی ہیں۔ اس عمر کے بچے تو دیہاتوں میں ایک دوسرے سے لڑتے اور گالیاں دیتے ہیں، مگر آج کیا بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی آیات، بعض معصوم بچوں نے ایک ساتھ 40 احادیث مبارکہ ہمارے اور آپ کے سامنے زبانی پڑھی سنائیں۔ اسے دیکھ کر ہماری اور آپ کی مایوسیوں کو اور امت کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جو بدگمانیاں پیدا ہیں، الحمدللہ ان پر تیشا چلا اور علامہ اقبال کی روح متوجہ ہوئی، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ان بچوں کی خفتہ صلاحیتیں تھیں جن پر اساتذہ کرام نے محنتیں کیا، ان کے اندر کے جواہر پارے تھے جن کو اساتذہ نے اپنی تربیت کی بھٹی میں تپایا، اور یہ بچے کندن بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آئے۔ سچائی یہ ہے کہ قوم مسلم نہ کل بانجھ تھی، اور یہ امت مسلمہ نہ آج بانجھ ہے نہ قیامت تک بانجھ ہوگی۔ شرط یہ ہے
کہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی نشو و نما کا خیال اچھی طرح کیا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کے بچے ہیں۔ جس سماج اور معاشرے میں آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو اپنے ان نوخیز اور نوجوان نسلوں کو جنہیں دنیا کے اندر قائدانہ کردار ادا کرنا تھا، رات کی تاریکی میں کسی بیٹھک میں بیٹھ کر بڑے بڑے موبائل میں بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، نہ انہیں پڑھنے کا ہوش ہے، نہ مستقبل کو سنوارنے اور روشن کرنے کی فکر ہے۔ اولاد اپنے والدین کی دولتوں کو بے دریغ خرچ کر رہی ہے، مگر جب ہم جامعہ شرقیہ کے اس پروگرام میں آتے ہیں اور آپ نے اور میں نے پروگرام کا مشاہدہ کیا، تو اسی سماج کے یہ بچے ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے مقررین کی طرح، مفسرین کی طرح، احادیث کے ماہرین کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور پایا۔ بلا شبہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کے اندر جو کچھ یہ پیش کر رہے تھے، ان کی ذاتی خوبیاں نہیں تھیں، ان کے اساتذہ نے ان پر محنتیں کی، ان کی تربیت کی، انہیں سجایا اور سنوارا، نوک پلک درست کیا اور آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا قوم مسلم آج بھی قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان اساتذہ کے تربیت میں یہ بچے آئے، ان اساتذہ نے محنت کی۔ مجھے علامہ اقبال یاد آئے کہ آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ ہمارے سماج کے یہ بچے، آپ نے انہیں غلط ماحول کے حوالے کر دیا، تعلیم کے نام پر، اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے کی امید میں، دولتوں کے حصول کے لالچ میں آپ نے ایسے ہاتھوں کے حوالے کر دیا جن کا مقصد تعلیم اور مقصد زندگی دنیا کی تعیش پسندی، مال و دولت کا حصول، عہدوں کا حاصل کر لینا ہے، تو یہ بچے ہمارے کام کے نہیں رہ جاتے۔ مگر جب یہی بچے جامعہ شرقیہ لونیا ڈی کے شعبہ پرائمری کے حوالے ہوئے، یہاں کے اساتذہ کے حوالے ہوئے، تو آپ نے وہ منظر دیکھا ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی چل رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، آسمان کی بلندیوں سے جب بارش کے قطرے زمین پر آتے ہیں، کچھ قطرے زمین پر گرے، ان کا وجود مٹ گیا، کچھ قطرے سمندر کے پانی میں ملے، سمندر کے پانی میں مل کر انہیں دنیا نے نہیں پہچانا، مگر کچھ قطرے وہ بھی تھے جنہوں نے سی پی کے آغوش کو اختیار کیا، سی پی کے منہ میں گئے، سی پی نے اپنا منہ بند کیا، سمندر کی سطح میں وہ بیٹھی، وہ قطرے قید برداشت کرتے ہیں، تاریکی برداشت کرتے ہیں، سی پی کی تنہائی برداشت کرتے ہیں، صدف کی آغوش برداشت کرتے ہیں۔ کچھ دن گزرتا ہے کہ غوطہ خور انہیں سمندر کی سطح سے نکالتے ہیں اور ان کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے، وہی قطرہ آج موتی بن گیا، اتنا قیمتی بن گیا کہ اب یہ بادشاہوں کے تاج میں ٹاکا جائے گا یا کسی حسینہ کا زیور بن کر اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اولاد جو ہمارے اور آپ کے گود میں آئی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا کیا، جامعہ شرقیہ کے شعبہ پرائمری نے ہمارا اور آپ کا ساتھ دیا، تو پھر دنیا یہ نتیجہ دیکھے گی اور یہ انقلاب دیکھے گی کہ جس طرح صحرا سے نکل کر روما کی سلطنت کو پلٹا ہے ان لوگوں نے جنہیں اونٹوں کی میگنیوں میں کھیلنے والا، بکریوں کے ریوڑ کے چرواہے، اور جنہیں بے تہذیب اور بد تہذیب کہا جاتا تھا، گنوار کہا جاتا تھا، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے میں فخر سمجھتے تھے،
مگر انہی لوگوں نے صحرا سے نکل کر روما اور ایران کی سلطنت کو، تخت و تاج کو اور ان کے مضبوط قلعوں کو اپنے عزائم کی چٹانوں سے چور کیا، اور قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں ڈالے گئے۔ انشاءاللہ آج کے اس ماحول میں بھی امت مسلمہ ایسے افراد پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، ضرور پیدا کرے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ہمارے حوالے اللہ کی جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل میں، آج امت مسلمہ نے، مسلمان قوم نے یہ سمجھا کہ یہ بیٹا پیدا ہوا، 7ویں دن نام رکھ دینا، عقیقہ کر دینا، گاؤں بھر اور محلے والوں کی دعوت کر دینا، اگر ضرورت پڑے تو تن ڈھانک دینا اور ان کے رہنے کے لیے چھت فراہم کر دینا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جبکہ اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقدس ان کے دل میں بیٹھایا جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے انہیں روشناس کرایا جائے، اسلام پر مر مٹنے کے جذبات پیدا کیے جائیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا یقین، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا دائمی ہونا اور آخرت کی منزل کا اصل منزل ہونا اپنی اولاد کے دلوں میں بیٹھایا جائے اور راسخ کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنی اولاد کو اگر بہترین تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کروڑہ کروڑ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، روڈ نکلواتا ہے اور پائپ لگواتا ہے، بہترین کام کرتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ بات یاد رکھنا، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا سامان ہے۔ مال کے بہتات کے چکر میں، اولاد کے مستقبل کو روشن بنانے کے چکر میں، فیوچر سنوارنے کے چکر میں کہیں اللہ کو فراموش نہ کر دینا، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اللہ پاک نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کرے گا حقیقت میں وہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ کہیں فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بات دل میں بیٹھا لو کہ آزمائش ہیں، اور بہترین بدلہ اور بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ کہیں فرمایا گیا، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہنے والی چیزیں تو نیک اعمال ہیں جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یہی امید کے قابل ہیں اور انہی سے امید لگانی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی دعا ذکر کرتے ہوئے قرآن ہمیں مزاج دیتا ہے۔ ہمیں اولاد کیسی چاہیے؟ خالی بیٹا چاہیے؟ خالی بیٹی چاہیے؟ نہیں، قرآن ہمیں مزاج دیتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، اے ربا، اے کریم پالنہار، ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں نیک بنا، مطیع بنا، فرما بردار بنا، اپنے دین کا داعی و سپاہی بنا۔ اے اللہ، میں جس گھر کا ذمہ دار رہوں اور میں جس گھر کا ذمہ دار بنوں، وجعلنا للمتقین اماما، اس گھر کا ہر فرد پرہیزگار ہو اور میں پرہیزگاروں کا امام سرپرست رہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔
یہ تو نہیں مانگا پروردگار مجھے اولاد دے دے، بلکہ یہ مانگا اے اللہ مجھے ذریتاً طیبہ پاکیزہ اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اعلیٰ صلاحیت والا بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ معلوم یہ ہوا اولاد کو نیک بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کلکم راعن کا لفظ استعمال فرمایا۔ راعی عربی زبان میں چرانے والے کو کہتے ہیں، چرواہا۔ میں نے بھی بچپن میں بھینس چرائی ہے، آپ حضرات نے بھی یہ نظام دیکھا ہوگا۔ اگر بھینس اور بکریاں کسی کے کھیت کے کنارے چر رہی ہیں تو موقع پاتے ہی وہ دوسروں کے کھیت میں منہ مار دیتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایک چرواہا اگر یہ چاہتا ہے میری بھینس کسی دوسرے کے کھیت میں نہ پڑے، کسی دوسرے کی چراگاہ میں منہ نہ ڈالے، تو ضروری ہے کہ دوسرے کھیت سے کچھ دور اسے رکھا جائے، کھیت کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جوامع الکلم ہیں، اللہ کے نبی بات مختصر کرتے ہیں مگر معانی کا سمندر سمو دیتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، چرواہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اپنی اولاد کو اللہ والا بنانا ہے، اگر اپنے گھروں کے اندر قرآن و سنت کا ماحول پیدا کرنا ہے تو صرف یہی نہیں کہ گناہ نہ ہو بلکہ اسباب گناہ بھی گھر میں نہیں آنے چاہیے، گناہ کے اسباب بھی گھروں سے دور کر دیے جانے چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اہل مدارس، ہم مدرسے والے یہ قطعاً دعوت نہیں دیتے کسی کو کہ آپ کا ہر فرد مولانا ہو جائے، ہماری قوم کا ہر بچہ حافظ جی بن جائے۔ اگر کوئی ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمت دی ہے بلا شبہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ خیر مما یجمعون، یہ دولتیں جمع کرنے والوں سے قرآن بہتر ہے، یہ زمین و جائیداد بنانے والوں سے قرآن بہتر ہے، یہ عہدہ حاصل کرنے والوں سے قرآن بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ اعلان کیجئے۔ اللہ پاک نے جس باپ کی اولاد کو حافظ بنا دیا اس کا کیا پوچھنا، کل خدا کے دربار میں یہ باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی، یہ حافظ قرآن آئے گا۔ اگر اس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، اور قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کے عمل کو اپنی زندگیوں میں اتارا، تو اللہ رب العالمین اس حافظ کا جو اعزاز فرمائیں گے وہ اپنی جگہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر یہ سورج ہمارے گھروں میں آ کر چمکنے لگے تو جتنی روشنی یہ سورج دے رہا ہے اس سے زیادہ روشنی ماں باپ کے تاج کو دی جائے گی۔ یہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کا اعزاز ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جو اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا تمغہ کیا ہے، اس سے بڑی سوغات کیا ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہے جو ایک باپ کی طرف سے اپنے اولاد کے لیے ہو سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کا خون، علماء کے قلم کی روشنائی اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین علماء کے قلم کی روشنائی کو زیادہ اہمیت عطا فرمائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے بعد اپنے صحابہ کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک ایسا تھا جو نماز کے بعد لوگوں کو مسائل سکھلاتا، دین کی باتیں بتاتا، اعمال صالحہ پر کھڑا کرتا، ایک وہ تھا جو دن میں روزے رکھتا، رات میں عبادتیں کرتا۔ جانتے ہو ان میں افضل کون تھا، ان میں بہتر کون تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق اے اللہ کے پیغمبر، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد لوگوں کو مسائل سکھلانا، دین کی باتیں بتلانا، یہ آدمی اس آدمی پر جو دن میں روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادتیں کرتا ہے، ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسی میری فضیلت تم میں ادنا آدمی پر ہے۔ کوئی آدمی اپنے اولاد کو عالم بنانا چاہتا ہے، یہ تو اس کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم المرتبت ہیں، تو انبیاء کے وارثین کا رتبہ بھی سب سے بلند ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کو ڈی ایم اور ایس پی بنانا چاہتا ہوں، آئی ایس پی سی ایس کے امتحان اور ایگزام تک لے جانا چاہتا ہوں، تو کون منع کرتا ہے؟ ہمارے مدارس اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہمارے اہل مدارس نے یہ دیکھا کہ دین کا بچانا زیادہ ضروری ہے، مدارس پر محنت کیا، اور یہ محنت صرف اس زمانے کی نہیں ہے، ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر زمانہ حال تک ہر زمانے میں امت نے جس طرح مساجد پر محنت کیا ہے ویسے ہی مدارس اسلامیہ پر بھی محنت کیا ہے۔ پیارے آقا مکہ المکرمہ میں ہیں، ہزاروں مخالفتیں ہیں، مگر دار ارقم وہ مدرسہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کو رات کی تاریکی میں جمع کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، مدینہ میں آنے کے بعد جہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی وہیں صفہ چبوترے کا بھی انتظام فرمایا، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں، درس حاصل کر رہے ہیں، معلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، محتمم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، طالب علم حضرات صحابہ ہیں۔ یہ ہندوستان ابن بطوطہ محمد ابن تغلق کے زمانے میں تقریباً 14ویں صدی میں ہندوستان آیا اور یہاں مختلف عہدوں پر وہ رہا۔ اس نے اپنے سفر نامے لکھے، وہ لکھتا ہے میں ہندوستان جب پہنچا ہوں تو دہلی کے اندر صرف دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے، صرف دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے، اور جب امیر تیمور لنگ نے دہلی کو اجاڑا ہے اور علماء نے ایسی جگہ کی تلاش کی جہاں سکون سے بیٹھ کر قرآن و سنت کی خدمت انجام دے سکیں، اسی زمانے میں آپ کا یہ علاقہ جونپور شرقیوں کی سلطنت تھا اور ابراہیم شاہ شرقی یہاں کا بادشاہ تھا۔ تمام علماء جونپور کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک زمانے میں مردم شماری کی گئی تو یہاں عراق کے علماء، یہاں ایران کے علماء، یہاں طالب علم دوسرے ممالک کے گوشوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے پائے گئے۔ جو لوگ جونپور جاتے ہیں وہ جا کر دیکھ لیں، جو سپاہ محلہ ہے صرف اس محلے کے اندر 4 بڑے مدارس قائم تھے۔ ابو الفتح سوم بریز، نظام الدین جیلانی، اسی طرح 2 اور لوگ ہیں، ان 4 لوگوں کے مدارس موجود تھے، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور ان 4 بزرگوں کے لیے ابراہیم شاہ شرقی نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس کا نام جھنجھری مسجد ہے اور جو آج بھی اپنی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جونپور تھا۔ اسی زمانے میں ابراہیم شاہ شرقی کے دور میں دولت آباد سے ایک عالم شہاب الدین دولت آبادی جونپور آتے ہیں، 150 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابراہیم شاہ شرقی
اپنی مسند کے بغل میں چاندی کی کرسی پر قاضی شہاب الدین دولت آبادی کو بیٹھایا کرتا تھا۔ قاضی عبد المقتدر دہلوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے استاذ اسی زمانے میں جونپور آئے، تمام فوج کے ساتھ ابراہیم شاہ شرقی نے باہر نکل کر استقبال کیا اور حضرت قاضی عبد المقتدر دہلوی کو سوار کرا کر خود پیدل چلتا ہوا محل تک آیا اور ایک طرف ترازو میں قاضی عبد المقتدر دہلوی کو بیٹھایا گیا، دوسری طرف ہیرے جواہرات سے انہیں تولا گیا اور ساری دولتیں ان کی خدمت میں نذر کی گئیں اور انہیں پیش کی گئیں۔ اس طرح کی خدمات علماء اسلام کی ہر زمانے میں امت کرتی رہی ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں آزادی کے بعد کمر کا سیدھا کرنا مشکل ہو رہا تھا، وجود کا بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، اے مسلمانوں، اگر تم نے ہندوستان کے اندر اپنے مذہب کو بچا لیا، اپنی مساجد کے اعمال کو بچا لیا، تم نے اپنی بنیادی دینی تعلیم کو بچا لیا، تو یاد رکھنا تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ہمارے علماء نے اس طرف رخ کیا، کمر اپنی سیدھی کرتے رہے، اور جو عصری علوم ہیں جنہیں ہم ناجائز نہیں کہتے، ہمارے افراد کی وہاں بھی ضرورت ہے، پہنچنا چاہیے، اور علماء نے اس کی طرف توجہ کی ہے، دوسروں کے حوالے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے نتیجے میں لارڈ میکالے نے اور دوسرے لوگوں نے تعلیم کا مقصد ہی بدل ڈالا۔ بچے مکالمہ پیش کر رہے تھے، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے، تعلیم کا یہی مقصد بنا کر رکھ دیا۔ علم برائے دولت بن گیا، علم برائے عیش پرستی بن گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج پڑھے لکھے افراد کی شکل میں درندے ہمارے سماج میں آ گئے۔ اب ہمارے اور آپ کے احباب نے جب یہ دیکھا کہ علم کی وجہ سے اگر مادی ترقیات آ رہی ہیں تو ساتھ میں الحاد بھی چلا آیا۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء نے اس طرف توجہ دی، جامعہ شرقیہ، لونیا ڈی اور اس طرح کے اور مدارس نے اپنے کانوینٹ اور نرسری کا نظام بنایا، عصری علوم کو دینی ماحول میں آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت مولانا ابوالخیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے معاونین اور ان کے محبین نے یہ بیڑا اٹھایا، دوسرے مدارس نے بھی یہ کام کیا۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمارے بچے ان میدانوں سے جب گزریں گے اور کل یہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ نسخہ لکھ رہا ہوگا کہ اس مرض کی یہ دوا ہو، ساتھ میں پڑھ رہا ہوگا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میری دوا میں طاقت نہیں ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے یہ بچے جب جامعہ شرقیہ سے پڑھ کر آگے بڑھ رہے ہوں گے اور ان کو یہاں بتایا جائے گا کہ جو دولت تمہارے پاس آئے گی، یاد رکھنا آئی کہاں سے ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے، خرچ کہاں کرو گے اس کا بھی جواب دینا ہے اللہ کے دربار میں، تو وہ اپنے مریض کو دوا لکھنے سے پہلے زبردستی چیک اپ نہیں لکھے گا۔ کل کرا کر یہ ہاسپٹل پہنچا ہے اور کل ہی سارے چیک اپ ہوئے ہیں، مگر دوسرے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ لکھ دیا تھا، تو یہ صاحب کہیں گے نہیں یہ مجھے اطمینان کے لائق نہیں لگتا، یہ سارے چیک اپ پھر سے کراؤ۔ فرق کیا ہوا، وجہ کیا بنی، آپ جانتے ہیں۔ ڈیلیوری کا مسئلہ ہوگا، آپ لے کر جائیں گے، 5000 روپیہ نارمل ہو گئی تو ہو جائے گا، مگر نشتر لگا دیں گی، ارے کسی کی کشتی پار لگے یا بھنور میں پھنسے، تیلی کا بیل مرے یا زندہ رہے، میری گھانی نکلنی چاہیے۔ جب یہ مزاج بن جائے گا تو 50,000 روپے کے چکر میں اس معصوم عورت کے پیٹ پر نشتر چلا دیا جائے گا۔ یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی جھیل رہے ہیں۔
باپ نے مقدمہ قائم کیا، دادا نے مقدمہ قائم کیا، یہ تاریخوں پر تاریخیں، یہ آرڈر پر آرڈر، یہ اشٹے پر اشٹے چلتا رہا، پوتے دادا بن گئے مگر مقدمات کا فیصلہ نہیں آیا۔ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ضرورت ہے کہ عصری علوم کو دینی ماحول میں رکھ کر اپنے بچوں کو ان میں آگے بڑھایا جائے۔ آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ IAS اور PCS بنانا چاہتے ہیں، بلا شبہ لے جائیے۔ اگر مسند خلافت پر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آئیں گے تو انشاءاللہ انسان پر ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، شیر اور بکریاں ایک گھاٹ سے پانی پینے لگیں گے۔ آج ہم مدارس اسلامیہ پر اور اہل مدارس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ کٹر لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، ابھی پلوامہ حملہ ہوا، نہ معلوم کیا کچھ کہا گیا، جلوس نکالے گئے اور دوسرے ملک مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے میاں مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر تانے دیے گئے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر میں اپنی زبان میں کہوں چڑھایا گیا ہمیں اور آپ کو۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جملہ ہم اہل مدارس کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم اتنے سینے پیش کرنے کو تیار ہیں کہ لوگوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سینے نہیں ختم ہوں گے۔ اگر دولت کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے جسم کا لباس بھی اتار کر بیچیں گے اور آپ کی جھولیوں میں دولت کم نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے مدارس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، مادر ہند کی عظمت کے نگہبان ہیں ہم، مادر ہند کی عظمت کے نگہبان ہیں ہم، قدر کرتے ہیں جو انسان کی وہ انسان ہیں ہم۔ آنچ آئے گی جو اس دیش کی آزادی پر، آنچ آئے گی جو اس دیش کی آزادی پر، سر کٹایا ہے کٹا دیں گے، مسلمان ہیں ہم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا امت مسلمہ متوجہ ہو، آج کے وقت کا بنیادی فریضہ ہے ہم اپنی نوجوان نسل کو ایسے ماحول میں جانے سے بچائیں جہاں ان کا وجود اور جہاں ان کا دین و مذہب برباد ہو جا رہا ہے، اور یہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے چکر میں الحاد و زندقہ لے کر لوٹ رہے ہیں۔ ان اسکولوں سے، ان کالجز سے کون اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا جہاں گناہ کو کلچر کا نام دے کر اور اللہ کی نافرمانی کو ثقافت کا نام دے کر ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں زہر کی طرح گھولا جا رہا ہے۔ آپ چلے جائیے، فنکشن ہوتا ہے، نوجوان بیٹیاں، وہ عورتیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر جب وہ ذرا عمر کی بڑی ہو گئیں، آپ نے باریک چادر لے لیا، ایک موٹی چادر ڈال دیا اور فرمایا کہ جب بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کا اعضاء ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے عورتوں کو پردوں کے اندر مستور رہنے کے لیے، پوشیدہ رہنے کے لیے اس درجہ تاکید فرمائی کہ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں جم کر رہو نہیں، جم کر رہو، بلا ضرورت شدیدہ کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ مگر تعلیم کے نام پر 22 سال 25 سال کی بیٹیاں نکلیں۔ قوم مسلم کا فرد ہے باپ سامنے اور اس کی 22 سال کی جوان بیٹی اسٹیج پر تھرک رہی ہے۔ وہ نوجوان قوم، وہ مسلم قوم جو اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتی تھی، آج تعلیم کے نام پر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے۔ وہ گانا بجانا اور راگ منتر جسے اللہ کے پیغمبر نے زنا کا منتر کہا تھا، آج گانے کے نام پر، ثقافت کے نام پر ہماری نوجوان نسلیں گانے کو ہنر سمجھ کر حاصل کر رہی ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جامعہ شرقیہ کی طرف متوجہ ہوں، اس طرح کے اداروں کی طرف متوجہ ہوں، دامے درمے جہاں تک ہو سکے اپنے پیٹ کی روٹیاں کاٹیں اور اس طرح کے اداروں اور مکتبوں کا تعاون کریں، اس طرح کے افراد کا تعاون کریں، تنقید سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہماری قوم تو وہ ہے کہ گردن اتار لینے والوں کو تو برداشت کر سکتی ہے مگر امام صاحب کی معمولی غلطی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ہم کسی عالم صاحب مولانا صاحب کی ذرا سی لغزش جو ہے بھی نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عوام میں بیان کرنا اپنا مذہبی اور منصبی فریضہ سمجھ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ جامعہ شرقیہ جیسے اداروں کو پروان چڑھائیں، اس کے شعبے پرائمری میں اپنے بچوں کو بھیج کر ان کا تعاون کریں، ان کی اور طرح سے ان کی مدد کریں تاکہ یہ ادارہ اور یہ مدرسہ ہمارا یہ نرسری آگے بڑھے اور امت کے درمیان آنے والے چند سالوں کے بعد انشاءاللہ ایک انقلاب اور صالح معاشرہ وجود میں آنے کا ہم ذریعہ بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کر دوں گا خاص طور پر ذمہ داران مدارس سے کہ اگر ہم اپنے یہاں مکاتب کا نظام مضبوط کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور ہمارے دیہاتوں میں مکاتب کا نظام برباد ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ ورنہ ہم سب آج سے 20-25 سال پہلے، مجھے بھی کچھ ہوش ہے، 5 تک پڑھنے کے بعد بنیادی دعائیں، بنیادی عقیدے یاد ہو جاتے تھے، نماز میں پڑھی جانے والی مختلف اوقات کی دعائیں زبان پر ازبر ہو جاتی تھیں اور بڑی آسانی کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد بہت ساری صورتیں یاد کی گئیں، وہ بھول جا رہی ہیں، مگر بچپن کا رٹا ہوا نہیں بھولتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بچپن میں جو رٹا جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر بنائی جائے، اور بڑی عمر میں پڑھا ہوا ایسا ہے جیسے پانی پر لکیر بنائی جائے، پانی والا مٹ جاتا ہے، پتھر والی لکیر نہیں مٹتی۔ وہ بچپن کی پرائمری جہاں نہ تکلفات تھے نہ خرچے تھے، لائن میں لگ گئے، اللہم صلی، داڑھے مونچھ ملے، یہ کل ہم لوگ بھی کیے ہیں، آپ بھی کیے ہوں گے، مگر الحمدللہ اسی میں سب یاد ہو گیا، آج تک یاد ہے۔ مگر جب مکاتب کا نظام کمزور ہو گیا، اہل مدارس نے توجہ دی، لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جز وقتی مکاتب کا نظام اپنے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہمارے بڑے مدارس اپنے خرچوں پر ضرور قائم کریں، تاکہ جس طرح انگریزی تعلیم مالداروں کی تعلیم بن گئی ہے ویسے ہی ہماری یہ عربی تعلیم صرف مالداروں کی تعلیم بن کر نہ رہ جائے۔ اس لیے ہم اپنے مکاتب اپنے مدرسے میں ضرور مضبوط کریں، وقت کی ضرورت ہے، مگر چھوٹے چھوٹے گاؤں کو فراموش نہ کریں، ورنہ یہ بھی ایسی غفلت ہوگی شاید آئندہ آنے والا مورخ ہمیں معاف نہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں جو نرسری چل رہا ہے یہاں غریب بچے بھی پڑھتے ہوں گے، جن کی تعلیمی فیس بھی معاف ہوگی، جن کا گاڑی کا خرچہ بھی اور کرایہ بھی معاف ہوگا، لیکن ہم چاہ کر بھی تمام گاؤں کے غریبوں کو یہاں نہیں لا سکتے، اس لیے گاؤں کے مکاتب پر چاہے جز وقتی ہی ہمارا دینیات چلتا ہو ہم توجہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہ